ہم یہ نہیں کہتے کہ محرم الحرام کے اندر شہدائے کربلا کی یاد میں لکھے گئے مراسی، مرثیہ کی جمع ہے مراسی، میم ر الف سے یہ، یا نوحے جن کو آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ان کو سننا بالکل حرام ہم نہیں کہتے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل تشیع کے پڑھے جانے والے نوحے ہیں ان میں ایک تو اہل بیت کی شان میں ہی بے ادبی ہوتی ہے، دوسرا اس میں جھوٹ سے کام لیا گیا ہوتا ہے، اور تیسرا صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ نوحے سننا حرام ہے، چونکہ نوحے عام طور پر شیعوں کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نوحے سننا حرام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ عوام فرق نہیں کر پائے گی حق و باطل میں، صحیح و سقیم میں، تو اس لیے عوام کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ باقی اگر کسی سنی عالم دین کا لکھا ہوا کلام ہے اور اس میں آل بیت کے معاملات کو ذکر کیا گیا ہے صحیح طور پر، اب اس کو نوحے کا نام دیں یا منقبت کا نام دیں، جیسے بھی کہیں، وہ سننا جائز ہی ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور آپ مثال اس کی یوں سمجھیں نا، جیسے یہ جو گانے ہیں ان کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ جو مزامیر ہیں قوالی کے اندر بھی وہی ہوتے ہیں، جو ساز کے آلات ہوتے ہیں قوالی میں بھی وہی ہوتے ہیں، اور علماء کی ایک تعداد ہے جو قوالی کو بالکل جائز کہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزامیر کی جو حرمت ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ ایک تو ظنی ہے، دوسرا مختلف ہی ہے۔ تو اگر کوئی قوالی کو جائز سمجھتا ہے تو وہ گانے باجے کو کیوں حرام کہہ دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں ڈھول ہوتا ہے یا اس کے اندر میوزیکل چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ گانوں کے اکثر اشعار جو ہیں وہ حرام کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں بے شمار کفریات ہوتے ہیں جن کے اندر شعراء اپنے محبوب کا ذکر کرتے کرتے، محبوب بھی جعلی محبوب ہی ہوتا ہے، عام طور پر شاعروں کا صرف اور صرف تخیلاتی محبوب ہی ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی وغیرہ کے معاملات تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے ان وجوہات کی بنا پر۔ وگرنہ جو اصل سماع ہے، یعنی میوزک وغیرہ کے اوپر اشعار سننا، اس میں تو علماء کی دو رائے ہیں نا، ایک رائے اس کے حلال اور جائز ہونے کی ہی ہے۔ مثلاً آپ سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں کہ ان کے بزرگ باقاعدہ قوالی سنتے ہیں، اگرچہ دیگر سلاسل کے جو بزرگ ہیں وہ نہیں سنتے، جیسے ہمارا طریقہ نقش بندیہ ہے تو ہمارے طریقہ میں قوالی نہیں سنی جاتی، ہم سننے والوں کو مرتکب گناہ بھی نہیں کہتے اور خود سنتے نہیں ہیں سلسلے کے طور پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیعوں کے جو نوحے ہیں ان کو اس لیے نہیں سننا چاہیے کہ یہ لوگ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، ان کے لکھے ہوئے اشعار پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عوام نہیں جانتی کہ یہ کہاں کہاں تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، کس کس صحابی کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، انبیاء کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بچیں۔